ہارورڈ پاکستان کانفرنس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور اس کانفرنس میں جو ان کا سیشن تھا وہ ایک انڈین اسکالر کے ساتھ تھا اور ان کی کتاب پہ بات ہو رہی تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت جو ساؤتھ ایشیا میں صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کی اور ایک انڈین اسکالر کی جو کنورسیشن تھی، جو گفتگو تھی یہاں پہ، بظاہر اس کا موضوع جو ہے وہ تو آپ کی کتاب تھا اور سب کانٹیننٹ کی ہسٹری تھی، لیکن آپ نہیں سمجھتی کہ اس صورتحال میں پاکستان اور انڈیا کے انٹلیکچوئلز جو ہیں آپ جیسے، ان کو آپس میں زیادہ بات چیت کرنی چاہیے؟ کرنی تو چاہیے، مگر یہ تو حکومتوں نے کیا ہوا نا. یہ تو ہندوستان کی حکومت نے یہ سارا کچھ چکر شروع کیا. بغیر تحقیق کر کے پاکستان پہ الزام، سو یہ تو پھر وار مونگرنگ ہے. اور پھر میں معافی چاہتی ہوں، مگر ان کی جو میڈیا ہے، ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے، مگر انڈین میڈیا جو چلاتا ہے پھر ساری قوم کو پاگل کیا ہوا ہے. بہت ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی پہلگام میں، مگر کچھ سوچ کر بات کرنی چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کب تک ہم یہ ایسے چلتے رہیں گے کہ کوئی بندہ وہاں مر جائے یا 10 بندے وہاں مر جائیں تو آپ حکومتیں ایک دوسرے کو بلیم کریں اور یہاں جنگ تک نوبت پہنچ جائے. ہمیں مثبت راستے بنانے چاہیے پاکستان اور ہندوستان میں. صرف انٹلیکچوئلس کا، صرف یہ دانشوروں کا نہیں ہے، یہ تو حکومتوں کو بھی کرنا پڑے گا، سیاستدانوں کو بھی کرنا پڑے گا، ہر سب طبقے کو کرنا پڑے گا. مگر ہم نیوکلیئر پاورز ہیں دونوں، تو یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ چلے گا نہیں. میرا تو اپنا خیال ہے کہ یہ سب سیاسی ہے جہاں تک میں سمجھتی ہوں. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک پرپوزل دیا ہے کہ نیوٹرل انویسٹیگیٹرز جو ہیں، کہ ایران نے آفر کیا. میری امید ہے کہ کچھ ذرا کم کریں گے. وہاں پر بھی میڈیا نے اتنا ہائپ دیا ہے کہ مودی صاحب پر بہت پریشر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ذرا کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو زیادہ اس کو اس میں تیزی دے گی. اور مطلب ہم جنگ تو نہیں کر سکتے، وہ تو تباہی کی طرف جائیں. اچھا، اور آپ کی کتاب کے بارے میں یہاں پہ بڑی بات ہوئی، اور علامہ اقبال کا جو ٹائم کے بارے میں کانسیپٹ ہے اس پہ بھی. ہاں، میں بہت سالوں سے وہ پڑھنا، ان کی کتاب اتنی غضب کی کتاب ہے مگر بڑی مشکل ہے لوگوں کو سمجھنے کی. جو خطبات اقبال نہیں خود بات نہیں، میں ریکنسٹرکشن آف اسلام لیکچرز کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں جو ان کا جو کانسیپٹ آف ٹائم ہے، میں نے اس کے اوپر بات اس کتاب میں لکھا ہے، تاریخ کی طرف. ہمیں تاریخ سے بہت کچھ سوچنا چاہیے، مگر ہم لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ٹائم کا جو کانسیپٹ وہ دیتے ہیں کہ ایک میکینیکل ٹائم ہوتا ہے، گھڑی کا ٹائم جو لینئر ہوتا ہے، اور ایک ٹائم ایز پیور ڈیوریشن ہوتا ہے. یعنی کہ جو آپ ابھی آج کل کے زمانے میں رہتے ہیں، جو آپ کا جو ریلیشن شپ ہے اسلام کی پہلی تاریخ سے، وہ رہتا ہے آپ کے دماغ میں. آپ نے ان کی مسجد قردوبہ تو پڑھی ہوگی، تو وہ آج اور کل کی جو بات کرتے ہیں. پیور ڈیوریشن بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کو اپنانے کی. میں تو سوچ رہی کہ مجھے کانفرنس کرنی چاہیے پاکستان میں اس کے بارے میں کہ کیسے ہم لینئر ٹائم کی بات کرتے ہیں نا. پیور ڈیوریشن جو ہے وہ بہت مزے کی چیز ہے. اس میں ہم تحقیق جو اپنی ہسٹری کی بھی ہے اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. پاکستان میں بہت سے لوگ، بہت سے ادارے آپ کے ساتھ مل کے ایسی کانفرنس کرنا چاہیں گے، لیکن ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آج کے دور میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے پاکستان کی، اس کے لیے اقبال کی کیا اہمیت ہے؟ بہت اہمیت ہے. اقبال ہماری جو اسٹیٹ ہے، اگر میں کہہ سکوں، انہوں نے اقبال کو ریڈیوس کر دیا ہے اباؤٹ خودی کے اوپر، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایگوٹسٹیکل ہے، ہائی جیک کیا ہوا. اقبال کا سارا جو میسج ہے اسٹرگل پہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اسٹرگل کر کے یہ اپنا یہ چیز کرے خدا کے ساتھ. I have a time with God. آپ کو چاہیے کہ کائنات کا جو خدا کر رہا ہے اس کا ایک آپ اس میں پیش رفت دیں، آپ اس میں شامل ہوں. یہ نہیں کہ آپ کے پیور ڈیوریشن آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو بیسٹ ہمارا اسلام میں تھا وہ تو ختم ہو گیا، آگے دیکھو. از ویری فیوچرسٹک. ان کا کانسیپٹ آف ٹائم مشکل ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اس کو سمجھنا اور اس کو تاریخ میں یوز کرنا بہت اچھا ہوگا ہمارے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عائشہ جلال صاحب. Now we have with us Michael Kugelman, a writer for the Foreign Policy magazine and international law expert or security expert. Michael, you are one of the panelists and guests who spoke in the Harvard Pakistan conference. You also moderated one session, and you have listened many speakers in this conference. Most of them are talking about India-Pakistan tension. What is your view? What do you see the future of South Asia? Are we heading towards another war?
Well, I certainly hope not, but I'm concerned. I think that the escalatory risks are real for a number of reasons. It appears that India's government has concluded that Pakistan was involved in some way, even though, so far as I can tell, India's government has not publicly provided any indication or evidence that Pakistan was involved. So I'm concerned. I would hope that there will be some third-party mediation. In the past, the U.S. government has tended to intervene to push for de-escalation when there's a crisis between India and Pakistan. The current Trump administration might want to do that, but there's a lot on its plate. And President Trump the other day, as you know, said that eventually India and Pakistan will figure it out themselves. So you watched many sessions of this conference, observed the youth of Pakistan, the Pakistani students. So what do you see the future of Pakistan based on your interaction with the Pakistanis in Harvard Pakistan conference? I mean, I think I'd have a conclusion that I've made many times, and that is that it all comes down to young people. I mean, you've discussed this as well. I mean, Pakistan, we all know demographically, young people dominate. It's been that way for many years. It'll continue to be that way for many years. So, these young people around us now at this conference, this is the best and the brightest. They're here at Harvard. Hopefully, they'll all go back to Pakistan, and I'd like to hope that they will join their government, that they'll be business leaders, and that they could move the country forward. Because I should say that right now, I'm quite concerned. You have this convergence of crises in Pakistan. It all comes down to what the young people can do down the road. थैंक यू. ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है, इसका मोटो है ब्रिजिंग डिवाइड्स, बिल्डिंग टुमारो.